نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ موضوع کس قدر اہم ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ دیکھیے نیکی کا تصور صحیح ہونا کس قدر اہم ہے، اس کی اہمیت کو آپ یوں سمجھیے کہ جو بھی تصور نیکی کا کسی کے سامنے ہوگا وہ اسی پر عمل کرے گا۔ اگر کوئی محدود سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی محدود درجے میں رہے گی، کوئی سطحی سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی وہ سطحی رہے گی۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں عام طور پر الا ماشاء اللہ کٹر مذہبی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شریعت کے ظاہری احکام میں بہت سخت، بہت متشدد، ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گیا، کسی نے حنفی مسجد میں رفع یدین کر لیا تو قیامت برپا ہو گئی، یہ کون آ گیا ہمارے یہاں؟ حالانکہ کون سی بڑی قیامت آ گئی اس میں؟ کسی نے اونچی زبان سے اونچی آواز میں اگر آمین کہہ دی تو ایک مصیبت ہو گئی۔ تو ان چیزوں میں تو بڑے جازم، بڑے پختہ اس پہ جھگڑے کریں گے، مناظرے کریں گے، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے دل کے کٹھور، سخت دل، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان میں وہ رقت قلب نہیں ہوتی، انسانی ہمدردی نہیں ہوتی۔ اس سے بھی آگے معاملات کا ہیر پھیر ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ رہے ہیں شریعت کی، اور سودی کاروبار ڈٹ کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بحثیں ہیں، مناظرے ہیں، گفتگویں ہیں، دلائل ہیں، کتابیں موٹی موٹی شائع کی جا رہی ہیں، چیلنج کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو بڑے بڑے منکرات ہیں، حرام شے، اس میں ملوث ہیں۔ تو یہ ایک نیکی کا ایک خاص تصور ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک مذہب کا جو کٹر مذہبی طبقہ ہے عام طور پر اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور اسی کا رد عمل ہے کہ ہمارے ہاں کا نوجوان طبقہ جو ہے، ظاہر بات ہے کہ نوجوان حساس ہوتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کی اپنی اولادیں جو ہیں ان میں ایک رد عمل پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان سے چھپا نہیں ہوتا اپنے باپ کا کردار کہ یہ نیکی کے کس تصور پر عمل پیرا ہے، اس کا کردار حقیقتاً کیا ہے۔ اس میں ہمدردی جو ہے نوع انسان کی نام کو موجود نہیں ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل جو ہے دکھتا نہیں ہے، اس کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف نہیں جاتا کسی بھوکے کو دیکھ کر۔ لہذا وہ جو کردار کا ایک تضاد سامنے آتا ہے کہ ایک طرف یہ بڑا مذہبی بنا پھرتا ہے اور حقیقت میں اس کے کردار کا عالم یہ ہے، تو اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ نوجوان حساس ہوتے ہیں اور ان کی سوچ بالعموم صحیح ہوتی ہے، غلط نہیں ہوتی۔ یہ دوسری بات ہے کہ رد عمل میں انسان دوسری انتہا کو نکل جائے۔ تو ایک تصور تو یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو مذہبی طبقات ہیں اور زیادہ کٹر قسم کے جو مذہبی لوگ ہیں ان کے اندر آپ کو یہ تضاد نظر آئے۔ اس کا بالکل برعکس معاملہ ہے ہمارے ہاں کا جو لبرل طبقہ ہے، وکلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہیں، پروفیشنلز ہیں، ان سے آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملیں گی کہ جناب نماز روزہ تو انسان کا انفرادی فعل ہے، کوئی کرے نہ کرے، ہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایفاء عہد ہونا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ بالکل برعکس کہ معاملات انسانی کے اندر اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ آپ اگر کہیں ملازم ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں تو اپنے فرائض منصبی جو ہے پوری طریقے سے تہہ دل سے ادا کریں، پورا اس کا حق ادا کریں، تاکہ آپ کے لیے اس میں ریمونریشنز آپ کو تنخواہ اور الاؤنسز مل رہے ہیں وہ جائز ہو جائیں۔ یہ وہ تصور ہے ان کے ہاں کے جو نیکی کا ایک تصور جو ہمارے ہاں کے تعلیم یافتہ طبقات کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ عبادات وغیرہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بس نماز روزہ تو ٹھیک ہے اپنے لیے ہے، جو شخص کر لے نہ کرے کیا فرق پڑتا ہے،
حالانکہ وہ فرائض ہیں دین کے، لیکن یہ ہے کہ اصل کردار، اصل جو نیکی ہے وہ تو یہ ہے۔ اب اس سے بھی آگے بڑھ کر میں آپ کو ایک تیسری شکل دکھانا چاہتا ہوں، جو ہمارے معاشرے کے برے لوگ شمار ہوتے ہیں، جنہیں آپ گنڈے کہتے ہیں، یا ڈاکو، یا جیب تراش، یا طوائفیں، جسم فروش عورتیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہوتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں جو ہماری طبعی زندگی ہے، ظاہری جسمانی زندگی کے لیے ہوا چاہیے، پانی چاہیے، غذا چاہیے۔ ہوا نہیں ملے گا، بند ہو جائے گی تو مر جائے گا فوراً، وہ تو بہت جلدی مرے گا۔ پانی نہیں ملے گا تو چند دن شاید جھیل جائے، مرے گا۔ کھانا نہیں ملے گا تو شاید چند زیادہ دن جھیل جائے، لیکن پھر مرے گا۔ تو جیسے ہماری اس زندگی کے لیے، جسمانی زندگی کے لیے، حیات جسمانی کے لیے ہوا، پانی، غذا لازم ہے، اسی طرح انسان کی باطنی زندگی کے لیے ایک لازمی شے یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے کہ اگرچہ میں بہت برا آدمی ہوں، میں بہت برا آدمی ہوں، میرا یہ کام غلط ہے، میرا یہ لیکن میں فلاں نیکی بھی تو کرتا ہوں نا۔ وہ نیکی کے کسی نہ کسی تصور کو، تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے۔ ضمیر کی خلش جو ہے وہ در حقیقت اس کو چین نہیں لینے دے گی جب تک کہ وہ اپنے ضمیر کی خلش کو مٹانے کے لیے کہ میں برا ہوں، ٹھیک ہے، میں ڈاکو ہوں، لیکن دیکھو میں یتیموں کی پرورش کرتا ہوں، میں تو ان لوگوں کے ہاں ڈاکہ ڈالتا ہوں نا جنہوں نے دولت کے انبار جمع کر لیے، حرام خوری کے ذریعے سے لوگوں کا خون چوسا ہے، ان سیٹھوں نے، ان کارخانے داروں نے غریب مزدوروں کے خون سے اپنے یہ محل تعمیر کیے، ہم ڈاکہ وہاں ڈالتے ہیں۔ اور پھر، اور یہ نادو آپ نے سنا ہوگا، یہ کہانیاں ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں کے یہ ڈاکو لوگ جو بڑے مشہور ہوئے ہیں ڈاکو، وہ اپنے اپنے علاقوں کے بیواؤں کے سرپرست، یتیموں کے سرپرست، وہاں خیر کے کام کرنے والے، تاکہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کریں کہ ہمارے ہاں اگر یہ ہے تو یہ بھی ہے، آخر ہم نے نیکی کا ایک بندوبست تو کیا ہوا ہے نا۔ اس طرح جیب تراش آپ کو مل جائے گا، ان کے ہاں بھی ایک رولز آف کانڈکٹ ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ علاقے تقسیم ہوتے ہیں، اور وہاں جتنے جیب تراش ہوتے ہیں ان کا ایک گروہ ہوتا ہے، اور ہر ان میں سے کارکن جو ہے وہ جتنی بھی جیب تراش کر کے جو رقم شام تک جمع کرے گا اسے لا کر گروہ کے پاس رکھ دینا لازم ہے۔ اگر اس میں سے کچھ رکھے گا تو بے ایمان ہے۔ یعنی جہاں تک جیب تراشی کا تعلق ہے اس میں بے ایمانی کا کوئی تعلق نہیں۔ پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نا فرہاد کو نام، پیشہ جو ہے وہ تو پیشہ ہے ہمارا، لیکن بے ایمان وہ شمار ہوگا کہ جس نے جو بھی کمائی دن بھر کی تھی وہ ساری لا کر گرو کے سامنے نہیں رکھ دی، پھر وہ گرو تقسیم کرے گا۔ یہ ان کے ہاں کے ہیں رولز آف کانڈکٹ ہے، ان میں ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائیں گے آپ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر اس کو بے ایمانی کہیں گے۔ مجھے یاد آ رہا ایک واقعہ، ہمارے ہاں منٹگمری میں جو اب ساہیوال کہلاتا ہے، ایک خاتون تھی، اچھے گھرانے کی خاتون تھی، لیکن برے دن ان پر آئے۔ وہ ہمارے ہاں کچھ ہماری والدہ صاحبہ مرحومہ کا ہاتھ بٹانے کے لیے آ جاتی تھی، کام کرتی تھی، والدہ ان کی کوئی مدد کرتی رہتی تھی۔ انہوں نے لا کے ایک دن ہماری والدہ صاحبہ کے پاس، مرحومہ کے پاس، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہوا، کچھ زیور رکھ دیا کہ میرا بیٹا ہے، اس نے یہ زیور تیار کیا اپنی شادی کے لیے، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، اور اس وقت فوری رقم ہمیں ضرورت ہے تو اتنی رقم خرچ دے دیجیے۔ والدہ نے دے دیا، معاملہ سمجھا جیسے کہ ہوتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو چوری کا مال تھا، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک طوائف کے ہاں ملازم تھا، اور طوائف کی چوری کی۔ اب جب یہ معاملہ پولیس میں گیا تو پولیس کے سامنے جب یہ بات کھلی کہ مال تو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی والدہ کے پاس، میرے پاس آئی پولیس، میں نے کہا ہاں بھائی ہوا تو ہے، میں نے والدہ سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ہے۔ وہ جا کر جو ہے وہاں پر ہم نے زیور رکھ دیا۔ وہاں میں نے دیکھا وہ طوائف وہاں موجود تھی۔ اب دیکھیے جسم فریب عورت ہمارے معاشرے میں ہم انہیں کتنا گھٹیا سمجھتے ہیں، لیکن وہاں وہ دھڑلے سے بات کر رہی تھی کہ جیسے وہی کہ پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نا فرہاد کو نام، یہ تو پیشہ ہے نا۔ اس نے اس لڑکے کے بارے میں کہا جی بڑا ہی چنگا لڑکا سے ہی بڑا کم کرتا رہا، پتہ نہیں کب بندہ جو ہے وہ بے ایمان بندے دیر ہی نہیں لگی۔ اب وہ بے ایمان اب ہوا جب کہ اس نے چوری کی، ورنہ ساری ایمانداری ان کے گھر کے اندر چل رہی تھی، پورا جو اس کا پروفیشن تھا اس میں بھی کوئی بری بات نہیں تھی۔
اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ طوائفیں جو ہے جب محرم کے دن آتے ہیں، تعزیے نکلتے ہیں، تو کالے کپڑے پہن کر جلوسوں کے ساتھ جانے والیاں، پھر یہ کہ سبیل لگانے والیاں، اور یہ کہ جو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کے مقابر ہیں ان کے جو بھی مزارات ہیں ان پر جب عرس ہوتے ہیں تو وہاں جا کر دھمال کھیلنے والی ہیں، یہی ہے نا، وہ کام نیکی کا کر رہی ہیں، فلاں بزرگ کے ہاں جا کے گئی ہیں نا، وہاں جا کر دھمال کھیلا ہے، وہ تو اصل میں اپنے بزرگ کے ساتھ عقیدت کے حوالے سے کیا ہے، یا یہ کہ احترام ہو رہا ہے محرم کا۔ اس طریقے سے واقعہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور ہر برے سے برا انسان اپنے دل میں رکھتا ہے، تب اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے۔ اگر نہ ہو تو رات کو نیند نہیں آئے گی، آدمی پاگل ہو جائے گا، آدمی کی اندر سے شکست ہو جائے گی، شکست و ریخت ہو جائے گی اس کی شخصیت کی، ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا انسان اپنے اندر سے۔ تو یہ نیکی کے بہت سے تصورات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر آج موجود ہیں۔ اب جیسے نماز ہے، نماز کا ظاہر کیا ہے؟ تمام فقہا اس سے بحث کریں گے، وضو کے کیا فرائض ہیں، کیا سنن ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا مستحبات ہیں، پھر یہ کہ نماز کے اندر کھڑے کیسے ہونا ہے، کس طور سے ہونا ہے، رکوع کیسے ہے، گھٹنے کو کس طریقے سے پکڑنا ہے، پھر یہ کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو ایسے کھڑے ہونا ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے، بالکل سکون ہو جائے، یہ نہیں کہ آدھے رکوع سے ہی آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے، اس کو کہا حضور نے یہ نماز میں چوری ہو رہی ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ نماز کا ظاہر ہے اور فقہا اس سے بحث کرتے ہیں، لیکن ایک ہے نماز کا باطن، ایک ہے نماز کی روح، خشوع اور خضوع، یہ یقین کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں، سجدہ کریں تو یہ احساس کہ میں نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے، یہ کیفیت جو ہے خشوع اور خضوع کی اور حضور قلب کی، اگر یہ نہیں ہے تو چاہے فقہی اعتبار سے 100% صحیح نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز کا فرض تو ادا ہو گیا، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن نماز کی جو نورانیت ہے، اس کی جو برکات ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ تو اہل ایمان کے لیے معراج کے درجے کی شے ہے، لہذا وہ کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک اس کے ظاہری احکام ہے جن سے بحث کرتے ہیں فقہا، فقہ بحث کرتی ہے، شریعت بحث کرتی ہے، دوسرے داخلی کیفیات ہیں، ظاہر بات ہے فقہ اس سے بحث نہیں کر سکتی، قانون، فقہ تو قانون کو کہتے ہیں نا، قانون جو ہے وہ آپ کے داخلی کیفیات سے بحث نہیں کر سکتا، آپ نے جرم کیا، کس لیے کیا، کیوں کیا، اس سے کوئی بحث نہیں، جرم کیا اس کی سزا ہے وہ ملے گی آپ کو، لہذا قانون جو ہے اس کا دائرہ علیحدہ ہے اور حقیقت کا دائرہ اور ہے۔ ہمارے ہاں ان کو عام طور پر کہا جاتا ہے صوفیہ، مرشد لوگ، جو کچھ اندرونی اور باطنی اصلاح کی طرف لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں، روح درست ہو جائے، واقعتاً اللہ تعالیٰ کی محبت پورے وجود میں سرایت کر جائے، واقعی جب کھڑے ہوں اللہ کے حضور میں تو معلوم ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور ایک لرزہ طاری ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوتے تھے نماز میں تو جسم جو ہے کانپتا تھا، اور سارے پٹھے جو ہیں بہت ہی، حالانکہ آپ کا جسم بہت مضبوط تھا، بہت سخت، لیکن وہ نرم پڑ جاتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ کے جسم میں کسی جگہ پر ایک تیر گھپ گیا، اسے بہت کھینچا نہیں نکل رہا تھا، پٹھے جو اندر سے ایسے کھینچے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس تیر کو پکڑا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھہرو میں نیت باندھ لیتا ہوں نماز کی، پھر اس کے بعد تم اس تیر کو کھینچ لینا، اور وہی ہوا، نیت باندھی، اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے، اب پورا جسم جو ہے اس کے اوپر ایک راشا ہے، اور پورا جسم کے پٹھے جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے، خشوع اور خضوع کی وجہ سے آسانی سے وہ تیر نکل آئے۔ تو یہ ہے باطنی کیفیت نماز کی۔ تو اس لیے اے مسلمانوں، تمہیں اب بھی اگر کوئی خلیش ہے، یہ ساری باتیں تمہیں بتا دی گئی، اللہ کا حکم آ گیا، اس سب کے باوجود اگر خلیش ہے تو پھر دوبارہ سن لو، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، دیکھو نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر دو، اگرچہ یہ بھی نیکی ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، رسول کے حکم کے مطابق ظاہر ہوگا، ظاہر کی بھی اہمیت ہے، لیکن کل ظاہر نہیں ہے، ظاہر ہی کو کل نہ سمجھ لو، اور اس کی روح پر اور اس کی جو باطنی جو اس کے اندر جذبہ ہو رہا کیا چاہیے کار فرما، اس پر بھی نگاہ رکھو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اب نیک یہاں پہ در حقیقت وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ اس میں حذف کر دیا گیا ہے، بلکہ نیکی، حقیقی نیکی تو اس کی ہے جو، اب یہاں ظاہر بات ہے کہ اس سے آگے آج ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے،
اب اگلے اتوار کو اصل میں تو پڑھنا ہے. اس وقت ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، سورۃ العصر کا اور اس آیت البرق کا ایک تقابل کر لیجئے. دیکھیے سورۃ العصر میں ایک لفظ آیا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. آمنوا وہاں کچھ نہیں تھا کہ ایمان کس کس چیز پر، کون کون سی باتوں پر، کچھ نہیں. یہاں کیا آیا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اسی کی تشریح ہو گئی. یہ نیکی تو حقیقتاً اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، قیامت کے دن پر، اور فرشتوں پر، اور کتابوں پر، اور نبیوں پر. تو اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے ایک بند کلی ہو، کلی ابھی بند ہے، موتیے کی ہے، چمیلی کی ہے، کلی ہے، بند ہے، گلاب کا کلی ہے، بند ہے. اس کے اندر پتیاں موجود ہوتی ہیں. آپ زبردستی کھول کے دیکھیں گے تو نظر آ جائے گا پتیاں تو ہیں، پتیاں ظاہر نہیں ہوئیں. وہ کلی کھلی، پھول بنا، اب پتیاں ظاہر ہو گئی. تو وہاں ایمان جو ہے وہ بند کلی کے مانند تھا. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. لیکن اس ایمان کی کلی کے اندر جو 5 پتیاں موجود تھیں وہ کھل گئیں یہاں پر آ کر. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. تفصیلی بحث اس پر بعد میں ہوگی. اس کے بعد وہاں لفظ کیا تھا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اس عمل الصالحات کے اب یہاں پر 4 شاخیں آ رہی ہیں. اس کی تمثیل بہترین میرے نزدیک ہے کہ درخت کا ایک تنا ہے، اس میں ایک شاخ نکلی، دوسری نکلی، تیسری نکلی، چوتھی نکلی، 4 شاخیں. عمل صالح کی 4 شاخیں آ رہی ہیں جو یہاں پر آ رہی ہیں. سب سے پہلی کیا ہے؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اس کا ایک جامع لفظ لائیں گے تو انسانی ہمدردی. سب سے پہلا جو ہے، پہلی شاخ، اہم ترین شاخ، انسانی ہمدردی ہو کہ انسان کسی کو دکھ میں دیکھے تو خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اسی کو ہمدردی کہتے ہیں. ہمدردی کیا معنی؟ ہم جماعت، ہم عصر، ایک زمانے کے لوگ، ایک جماعت میں پڑھنے والے طالب علم، ہم جماعت، ہمدرد، جن کا درد کامن ہو جائے. تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، میں بھی محسوس کر رہا ہوں اس تکلیف کو اپنے دل میں، اس کا نام ہمدردی ہے. اگر کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، غریب ہے، کسی کے تن پر کپڑا نہیں ہے، کوئی ہاتھ دراز کر رہا ہے آپ کے سامنے، اپنی عزت نفس ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، کوئی جکڑا گیا ہے، کوئی غلام ہے، اسے چھڑانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے، یا کوئی شخص ہے جو قرض کے اندر اس طرح بندھ گیا ہے کہ جتنی بھی حرکت کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کچھ اور ہی الجھتا چلا جاتا ہے. اس کو کہیں ایک بڑی سی کوئی امداد دے کر ایک دفعہ اس سے چھٹکارا دے دیا جائے، بجائے اس کے کہ اسے صرف اس کی مینٹیننس کے لیے کچھ تھوڑی تھوڑی خیرات دی جاتی رہے. ایک یکمشت جو ہے وہ بڑی، یہ سارے ہیں. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اور عمل صالح میں سب سے پہلے مقدم ترین، یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی بعد میں. اور دیا اس نے مال اس کے محبت کے علی الرغم. مال ہر ایک کو محبوب ہے، لیکن وہ آدمی اپنا مال دے رہا ہے، وہ نیک اگر حقیقتاً ہے، کس کو دے رہا ہے؟ اپنے غریب قرابت داروں کو سب سے پہلے وہ ہیں، پھر یتیم، مسکین، مسافر. حالت مسافرت میں یہ کیفیت عام طور پر طاری ہو جاتی ہے کہ آدمی کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی. وسائلین، مانگنے والے، وفی الرقاب، گردنوں کی چھڑانے میں. دوسری شاخ واقام الصلاۃ، نماز قائم کی. تیسری شاخ وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی. یہ 2 عبادات کی شاخیں ہو گئی. پہلی شاخ انسانی ہمدردی، دوسری 2 شاخیں عبادات میں جو اصل ہیں، بنیادی ہیں، صلاۃ اور زکوٰۃ. نمبر 3 والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. یہ بھی عمل کی ایک بات ہے. جب کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی کانٹریکٹ ہے، کوئی پرومس ہے، اس کو پورا کرنا. اس میں سٹریم لائننگ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تمام معاملات جو انسانی ہیں وہ معاہدے کے بل پر چلتے ہیں، کانٹریکٹ کے بیسس پر چلتے ہیں. کوئی بڑا بلڈنگ کا کام ہے، کوئی بڑا کاروبار ہے، کانٹریکٹ ہے، سپلائی کا کانٹریکٹ ہے وغیرہ، امپلائی کانٹریکٹ ہے، یہ کانٹریکٹس ہیں. ایک ملازم آپ نے رکھا ہے، وہ شام تک کام کرے گا اور شام کو آپ اسے 100 روپے دیں گے، یہ کانٹریکٹ ہے.
کانٹریکٹ کو پورا کرنا، معاہدوں کو پورا کرنا، گویا کہ اسٹریم لائننگ ہو جائے پورے کے پورے معاشرے کے اندر جو باہمی معاملات ہیں، بین الانسانی تعلقات، اس میں عہد کی پابندی۔ اور آخری بات یہ صبر جو سورۃ العصر میں ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ جانی اور مالی نقصانات سے۔ اس راستے میں آئے ہو اگر، تو اب قدم قدم پر امتحان آئیں گے، تمہیں آزما لیا جائے گا کہ واقعتاً تم ایمان لائے ہو۔ تو چاہے فقر و فاقہ ہو، چاہے تکلیفیں ہوں، اور چاہے جنگ میں نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرنا پڑے، اپنے آپ کو اپنے حاضر ہو جانا پڑے، ثابت قدم رہنا۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں راست باز لوگ۔ یہ اگر کوئی نیکی کا اگر کوئی دعویٰ کریں تو پھر سچے ہیں، نیکی کا دعویٰ کرنے میں سچے ہیں، اگر یہ ہے کردار۔ اب یہ پوری انسانی شخصیت کا حجولہ سامنے آیا ہے، یہ تمام چیزیں اگر کسی شخصیت میں موجود ہیں، ایک پوری کردار نگاری جو ہے اس آیت کے اندر ہو گئی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تمہارا تصور تقویٰ کچھ اور ہے، خاص وضاقتہ ہو، خاص لباس ہو، خاص انداز ہو اٹھنے بیٹھنے کا، تو بس وہ فلاں شخص بڑا متقی ہے۔ متقی یہ ہے جس میں یہ سارے اوصاف ہوں، یہ ہے ایک جامع شخصیت۔ اور واقعہ یہ ہے نیکی کے موضوع پر یہ قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے نیکی کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اور یہ کہ اس کے اوپر واقعتاً قرآن کا تصور نیکی کا کے موضوع پر صرف اس ایک آیت کی روشنی میں مکمل تصنیف کی جا سکتی ہے، مکمل کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ تو اس کے جو مختلف اجزاء جو آج ہم نے صرف نوٹ کیے ہیں، اب ان پر تفصیل سے گفتگو اگلے اتوار کو ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔